حج کب فرض ہوا؟ اللہ رب العزت نے حضرات گرامی ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ختم نبوت کا تاج پہنا کر دنیا کے اندر آخر میں مبعوث فرمایا اور پھر 40 سال تک ان لوگوں میں رکھا، اور وہ لوگ آپ کو صادق اور امین کے لقب سے بھی پہچانتے تھے اور جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود ہیں، ہم ہی میں سے ہیں، ہماری اولاد ہیں، اور لیکن ہم میں سے سچے ہیں اور ایمانت دار ہیں، صادق ہیں اور امین ہیں، ان کی صفتیں اچھی ہیں، ان کا چلنا بیٹھنا اٹھنا معاشرے کے اندر سب سے اعلیٰ اور نرالا ہے، ہر شے ان کی افضل ہے، ان کی ہر چیز کے اندر برکت اللہ نے رکھی ہے۔ جب انہوں نے ان باتوں کو محسوس کیا، بلکہ آپ کے گرویدہ بھی ہوئے اعلان نبوت سے پہلے، بلکہ آپ کے پاس امانتیں بھی رکھوایا کرتے تھے، لیکن جب میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو وہی لوگ جو صادق اور امین ماننے والے تھے، وہی لوگ جو سچا اور ایمانت دار کہتے تھے، آج وہی لوگ دشمنی پہ اتر آئے ہیں، آج وہی لوگ مخالفت پہ در پہ ہیں، آج وہی لوگ اچھا نہیں جانتے، لیکن میرے اللہ نے قرآن میں فرمایا واللہ یعصمک عن الناس، اے میرے محبوب میں خود ہی آپ کے دشمنوں سے حفاظت کروں گا۔ اچھا ذرا کہہ دو سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا ذمہ بھی میرے اللہ نے لیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مختلف جنگوں میں بھی شریک ہوئے، ہاں جی، کبھی کیا شوشہ اڑا دیا گیا، کبھی کس جنگ میں کیا کہہ دیا گیا، حالانکہ بڑے انہوں نے ظلم و ستم کیے، میرے اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر آزمائشیں بھی اتاری، آزمائشوں میں سے بھی گزارا، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو استقامت بھی عطا فرمائی، جرت اور قوت اور طاقت اور بہادری بھی عطا فرمائی کہ ان دشمنوں کا مقابلہ کرنے کی شکت بھی عطا فرمائی۔ پھر اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی طاقت بھی عطا فرمائی، دین کی دولت بھی عطا فرمائی، جو ہے وہ اللہ نے قرآن بھی عطا فرمایا، اللہ نے نماز بھی عطا فرمائی، اللہ نے حج بھی عطا فرمایا، اللہ نے زکوٰۃ کا حکم بھی عطا فرمایا۔ وہی قرآن جس کے متعلق قرآن خود کہتا ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اللہ خود فرماتا ہے قرآن میں کہ یہ وہ قرآن ہے کہ جس کو ہم نازل کرتے پہاڑوں پر تو اس کے خوف اور وجد سے، اس کی قوت اور جو ہے وہ بہادری سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ قرآن کو پہاڑ برداشت کرنے سے قاصر تھے، قرآن کو پہاڑ برداشت کرنے کی ان میں شکت نہ تھی، ان میں قوت اور طاقت نہ تھی، لیکن سینہ مصطفیٰ کو اللہ نے ایسا بنایا ہے، قرآن بھی اس میں سما گیا ہے، اللہ کی عبادت بھی اس میں سما گئی ہے۔ حضرات گرامی اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے تاج پہنانے کے بعد نماز فرض فرمائی، پھر آہستہ آہستہ وقتاً فوقتاً اللہ کی عبادت کے فرائض کا حکم آتا رہا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا 8 ہجری کا ویلا، نبی کریم علیہ السلام نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم فرمایا کہ اس لشکر کی قیادت کرتے ہوئے آپ مکہ شریف میں جائیں، اور پیچھے سے مولا علی کو روانہ فرمایا کہ مولا علی کو اعلان برات کرنے کا حکم دیا کہ آپ جا کر یہ اعلان برات کریں کہ آج کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا، آج کے بعد کوئی
مشرکین مکہ کا ایک طریقہ تھا کہ حج کے دوران یا طواف کے دوران وہ کپڑے نہیں پہنتے تھے، ننگے طواف کرتے تھے، ننگا حج کرتے تھے. لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی ان میں جا کر یہ اعلان کر دو، قیادت صدیق اکبر کر رہے ہیں، اعلان برات مولا علی کر رہے ہیں. دیکھو کتنی محبت ہے صدیق اور علی کی. قیادت نبی پاک نے اس لشکر کی، ان حاجیوں کی صدیق اکبر کو عطا فرمائی ہے اور اعلان برات کے لیے مولا علی کو روانہ فرمایا ہے. آج کھیڑنے والوں کے لیے پیغام ہے، جدا کرنے والوں کے لیے پیغام ہے کہ سب سے پہلا حج ہو رہا ہے. قیادت صدیق اکبر کر رہے ہیں، اعلان برات مولا علی فرما رہے ہیں، اور پھر عمل بھی اسی پر ہوا ہے. دوران حج صدیق اکبر بھی موجود تھے. مولا علی جب آئے پیغام مصطفیٰ لے کر تو صدیق اکبر نے اس پیغام کو ایکسپٹ فرمایا ہے کہ میرے آقا کا پیغام ہے. آقا کے داماد لے کر آ رہے ہیں، آقا کے جو ہے وہ ویر لے کر آ رہے ہیں، ہمیں اس کو بلا چوں چرا ماننا بھی ہے، نافذ بھی کرنا ہے اور پھر ماننا بھی ہے، اور لوگوں میں نافذ بھی فرمایا ہے. اس کو کہتے ہیں صدیق اور علی کی باہمی محبت. حضرت گرامی قدر رضی اللہ تعالی عنہما پھر 9 ہجری کے اندر مکمل حج فرض ہو گیا. 10 ہجری کے اندر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا، اور اسی حج کو حجۃ الوداع بھی کہتے ہیں. حضرت گرامی جو بندہ حج کرتا ہے اللہ نے فرمایا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، کہ اللہ کی مخلوق میں سے اللہ کا حج کرنے کے لیے جو صاحب استطاعت ہے، یعنی جس کے پاس پیسہ ہے، مال ہے، دولت ہے، وہ اللہ کا حج کرے. اور حدیث میں آتا ہے کہ جس کے پاس پیسہ بھی ہے، دولت بھی ہے، مال بھی ہے، اور یاد رکھ لیں جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح زکوٰۃ فرض ہے. جس طرح زکوٰۃ فرض ہے اسی طرح حج فرض ہے، اور جس طرح روزے فرض ہیں اسی طرح حج فرض ہے. اور کس پر؟ ہر شے پر ایک حد ہے، ہر چیز کی حد ہے. ہر عبادت میں اللہ نے اس میں ایک کنسیشن رکھی، چھوٹ رکھی ہے. روزہ اس میں بھی چھوٹ، زکوٰۃ اس میں بھی چھوٹ، حج اس میں بھی چھوٹ. چھوٹ نہیں ہے تو نماز میں نہیں ہے، چھوٹ نہیں ہے تو نماز میں نہیں ہے. سمجھیں کیسے؟ حج میں چھوٹ یہ ہے کہ حج پیسے والے لوگوں پر فرض ہے، صاحب استطاعت پر فرض ہے. اگر حج کی آج کل تو ویسے بھی حج بڑا مہنگا ہو گیا ہے. ہاں جی 9 لاکھ 11 لاکھ کس کے پاس ہے؟ بہت قلیل لوگ ہوں گے جو حج کے لیے جائیں گے. لیکن روزہ اس میں بھی چھوٹ. کیسی چھوٹ؟ بیمار ہے، شیخ فانی ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، اللہ نے کہا اس کے بدلے تو فدیہ دے دے. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اگر طاقت نہیں ہے تو مساکین کے لیے فدیہ نکالو، روزے کا فدیہ دے دو. اس میں بھی چھوٹ. زکوٰۃ ہے، 52 تولے چاندی ہے، 7.5 تولے سونا ہے، مال تجارت ہے، تو پھر زکوٰۃ فرض ہے. اگر نہیں ہے تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے. اس میں بھی چھوٹ. نماز ایک ایسی عبادت ہے اس میں چھوٹ نہیں ہے، چاہے جنگ ہے، بیماری ہے، سفر ہے، حضر ہے، صحت مند ہے، نہیں ہے، جس طرح بھی ہے نماز لازمی ادا کرنی ہے. فرض کے اندر، سفر کے اندر 2 فرض کر دیے گئے، باقی وہی نماز ہے، پڑھنی لازمی ہے. ہر شے میں اللہ نے کنسیشن چھوٹ رکھی ہے، لیکن ہم نے ہر شے چھوڑ دی.
تو اس وجہ سے تو برباد ہیں۔ بہرحال اس طرف میں نہیں جاتا، حدیث طیبہ سنیے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ حج کرتا ہے اللہ کے لیے، دکھلاوے کے لیے نہیں، اللہ کی ذات کے لیے فرض سمجھتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالی کے افعال جو مقبول بندوں کے افعال ہیں ان کو ادا کرتا ہے، اللہ کے نیک بندوں کے افعال کا نام حج ہے، اور پھر اس حج کا جو ان افعال نیک بندوں کے بندہ کر لے گا، صفا مروہ اما حاجرہ پاک کا عمل پاک، ہاں جی شیطان کو کنکریہ مارنا جناب سیدنا ابراہیم و اسماعیل کا عمل پاک، ہاں جی طواف کرنا جناب ابراہیم و اسماعیل کا عمل پاک، ہاں جی اور اس کے بعد قربانی کرنا جناب ابراہیم و اسماعیل کا عمل پاک۔ جو بھی حج کے افعال ہیں، حج کے اعمال ہیں جو انسان بروئے کار لاتا ہے دوران حج، اس واسطے کہ بروئے کار لائے تھے جناب ابراہیم، جناب اسماعیل، جناب ام حاجرہ پاک رضی اللہ تعالی عنہم و علیہم السلام، اور پھر ان افعال کو جاری رکھا میرے اور تیرے آقا نے، اچھا بول سبحان اللہ، ان کو جاری رکھا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان پر عمل فرمایا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر امام الانبیاء کا امتی جد امجد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام اور سنت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپناتا ہے، اللہ پھر اس حج کو قبول فرماتا ہے، وہ وہاں سے ایسے آتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو، اللہ گناہوں سے اس کو پاک فرما دیتا ہے، اللہ گناہوں سے آزادی کر دیتا ہے، اللہ گناہوں سے چھٹکارا عطا فرما دیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ پھر ان گناہوں پر نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر، خوف خدا دل میں رکھ کے افعال حج کیے، توبہ کی، اس کے کرنے کے بعد پھر توبہ پر پکا رہا۔ حج تو کیا، حج سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، حج ساری اللہ رب العزت کے جتنے بھی نافرمانیاں کی ہوتی ہیں اللہ ان کو معاف کر دیتا ہے، اس کے بعد پھر ان نافرمانیوں کی طرف بڑھتا نہیں ہے۔ آکے تے پھر نعوذ باللہ من ذالک لوگوں کا ذہن ہے کہ جو حج کر کے آتا ہے وہ الٹی چھری رکھ لیتا ہے یہاں پہ آکے، یہ غلط سوچ ہے۔ آکے ایسے ہی کرتا ہے، وہ بھی سمجھتا ہے کہ میں نے حج کر لیا ہے بس ٹھیک ہے اب میں حاجی ہو گیا ہوں۔ ایسے حاجی کے لیے قیامت والے دن کوئی جگہ نہیں ہوگی، ایسے نمازی کے لیے، ایسے سخی کے لیے، ایسے قاری قرآن کے لیے، ایسے عالم دین کے لیے جو محض عمل دکھلاوے کے لیے کرتا ہو، لوگ مجھے بڑا قاری صاحب کہیں، بڑا عالم دین کہیں، بڑا سخی کہیں، بڑا حاجی کہیں، بڑا نمازی کہیں، دل میں ریاکاری ہو، قیامت والے دن اتنی عبادتیں لائے گا لیکن قیامت والے دن خالی کر دیا جائے گا، عبادت اسی کے پاس رہے گی، محض جو خدا وند قدوس کی خاطر نماز بھی پڑھتا ہے میرے رب کا فرض ہے، بس میں نے حاضر ہونا ہے، اب وہ قبول کرے یا نہ کرے وہ اس کی مرضی ہے۔ اس پر بھی ایک بات آپ کے سامنے کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے ایک حدیث پاک سنیں کہ حج کن کن چیزوں کو معاف کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں مسجد خیف میں موجود تھا، ایک انصاری اور ایک ثقفی، یہ دو قبیلے تھے، ان کے ایک بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آ کر سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی بارگاہ میں کچھ عرض کرنے آئے ہیں، کچھ سوال کرنے آئے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا تمہارے دلوں میں جو سوال ہیں اگر میں بتا دوں تو مان جاؤ گے؟
یہی تو سنیوں کا عقیدہ ہے. اچھا بول سبحان اللہ. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں نبی کریم علیہ السلام دو صحابہ کو فرماتے ہیں انصاری اور ثقفی جو نئے اسلام لائے. میرے آقا نے فرمایا آنے والوں سوال کرنے والوں اگر میں بتا دوں تمہارے سوال کیا ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں اگر آپ بتا دیں سوال بھی جواب بھی ہمارا ایمان پختہ ہو جائے گا. آج کا ملا نہیں تھا جو کہتا یا رسول اللہ آپ کو کیسے بتا ہمارے دل میں بات ہے, آپ دل کی بات کیسے جانتے ہیں. نانا جھلیا جب عشق کرنائی نبی پاک نال دوت نبی پاک دی ذات تے ہٹ نہ کر عیب نہ کڑ. عیب کڑنا نبی پاک دے وچوں تا منافقہ دا کام ہے, عاشقہ دا کام ہے. بغیر ویکھیا وکھایا رب نہیں ہے. رب دا قرآن ویکھیا نہیں سی, رب دا رحمان ویکھیا نہیں سی, رب دا عرش ویکھیا نہیں سی. دسیا مصطفیٰ نے رب بھی ہے, رب دا عرش بھی ہے. اے قرآن ہے, اے حدیث ہے. حضرت بلال نے آکھیا یا رسول اللہ تھوڑی زبان جو نکلے آئے قرآن ہے, ہن میری جان تا جا سکتی ہے, قرآن تو انکار نہیں ہو سکتا. اے میرے محبوب دے غلاموں اسے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دوسرا بیان کر دے وہ ساڑھا ایمان زیادہ ہو جائے گا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسی یہ سوال کرن آئے ہو کہ جس لے بندہ گھروں نکلے بیت اللہ دے حج واسطے اللہ کی عطا فرمانا ہے. تسی یہ سوال کرنے آئے ہو صفا مروہ دی بندہ صحیح کردہ ہے دوڑ دا ہے اللہ کی اجر عطا فرمانا ہے. تسی یہ سوال کرنا آئے ہو کہ عرفہ لے دہاڑے انسان عرفہ دے میدان ٹھہردا ہے یوم عرفہ لے دہاڑے اللہ کی اجر عطا فرمانا ہے. میرے محبوب دے غلاموں میرے آقا نے فرمایا تساں پوچھن آئے ہو کہ شیطان نو کنکریاں مارنیاں ایدا اجر کی ہے. تساں پوچھن آئے ہو کہ اللہ دی راہ تے قربانی کرنا ہے ایدا کی اجر ہے. میرے محبوب دے غلاموں ہن دسنا نبی پاک نے فرمایا دسو سدھی گل دسو تواڈے ذہن وچ ایو سوال ہے سن کہ نہیں ہے سن. اے محبوب دے غلام ہونا کیا یا رسول اللہ بالکل ایو سوال ہے سن. میرے آقا نے فرمایا پھر سنو تو سن جڑے سوال ذہن وچ لے کے آئے ہو انہاں دا اجر کی ہے. میرے محبوب دے غلام میرے آقا نے فرمایا اللہ دی رضا دی خاطر جس لے بندہ گھروں نکلدا ہے بیت اللہ شریف دا حج کرن واسطے اللہ تبارک و تعالی دی رضا واسطے حج کرن واسطے گھروں نکلیا جس لے گھروں روانہ ہویا سواری تے چڑھے آئے اللہ تبارک و تعالی ہر قدم رکھن تے چکن تے اللہ ایک نیکیاں عطا فرمانا ہے. جتنے قدم چل کے آؤ گے اللہ تبارک و تعالی زیادہ تو زیادہ نیکیاں عطا فرماوے گا. سوال بھی سن لیا نے جواب بھی سن لیا نے. میرے دوستوں بزرگوں اللہ تبارک و تعالی میرے محبوب نے فرمایا تو سب پوچھیا طواف دے طواف دا کیے جرے. میرے دوستوں میرے آقا نے فرمایا طواف کرن تو بعد 2 رکعتاں پڑھو اللہ تبارک و تعالی تو ہانو غلام آزاد کرن دا ثواب عطا فرماندا ہے. حج دا ایک عمل طواف ہوئے صفا مروہ دی صحیح ہوئے وقوف عرفہ ہوئے شیطان نو کنکریاں مارن ہوئے آب زمزم پین ہوئے نماز پڑھن ہوئے اتھے دا ایک عمل ہزاروں نیکیاں انسان ہو دا اللہ ایک عمل دے بدلے عطا فرما دیتا ہے. حج ایک ایسی چیز ہے. میرے آقا نے فرمایا کہ تسی اے پوچھن آئے ہو کہ جیڑا صفا مروہ دے درمیان سعی کرے اوندا کی اجر ہے اللہ تبارک و تعالی 70 غلام آزاد کرن دا ثواب عطا فرمانا ہے جس سے لے بندہ صفا مروہ دی سعی کردا ہے.
صفا مروا دی صحیح تو بعد جس لے میدان عرفات ہے تسی جاندے ہو اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا دی طرف ویکھدا ہے کہ میدان عرفات جو لوگ دو چادراں پا کے انہاں دے وال پرا گندا ہاں جی گرد عبود جس لے اللہ دی ذات ویکھدی ہے اللہ دی ذات کتنی خوش ہوندی ہے کہ میرے بندے میرا حج کرن واسطے میدان عرفات پہنچے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنی نظر رحمت نہ ویکھ کے جیڑا جیڑا میدان عرفات جو ہوندا ہے اللہ تعالیٰ انہوں معاف فرما دیندا ہے اے اجرے میدان عرفات ٹھہرن دا اے اجرے طواف کرن دا اے اجرے صفا مروہ دی صحیح کرن دا اے اجرے قربانی کرن دا اے اجرے حج کرن دا اور پھر آخر تے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس لے تو طواف زیارت کر دیو یعنی آخر تے جڑا طواف کیتا جاندا سارا کچھ کرا کے حلق بھی کرا کے قربانی بھی کر کے کنکریاں بھی مار کے صفا مروہ دی صحیح بھی کر کے یعنی آخری طواف اس کو کہتے ہیں طواف زیارت جس لے طواف زیارت کر دیو اس لئے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہارا جسم پر کوئی ایک گناہ بھی باقی نہیں رہتا سارے ختم ہو جاتے ہیں پھر اللہ رب العزت ایک فرشتہ تمہارے دو کندھوں کے درمیان اس کو مقرر فرماتا ہے وہ فرشتہ اپنا ہاتھ رکھ کے کہتا ہے اے بندے حج کرنے والے افعال حج کو ادا کرنے کے بعد طواف زیارت کرنے کے بعد اللہ تجھے یہ انعام دے رہا ہے کہ آج کے بعد از سر نو عمل کرو پچھلے اللہ نے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے اس چیز کا نام حج ہے لیکن بخاری کے اندر حدیث ہے مسلم کے اندر بھی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ حج نہ کرے صاحب استطاعت ہونے کے باوجود صاحب استطاعت ہونے کے باوجود بندہ حج نہ کرے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس پر کوئی ضرر نہیں کہ وہ چاہے یہودی ہو کر مرے چاہے نصرانی ہو کر مرے اور صاحب استطاعت تھا اللہ نے زندگی میں 5 موقع بھی عطا فرمائے تھے اور صاحب استطاعت تھا اس نے حج نہیں کیا پھر اللہ کی نظر رحمت اس سے اٹھ جاتی ہے اللہ کی نظر رحمت اس سے اڑ جاتی ہے جس طرح بندہ جمعہ چھوڑ دے نا جان بوجھ کر ایک چھوڑ دیا نقطہ لگ گیا 2 چھوڑ دیے دوسرا نقطہ لگ گیا 3 چھوڑ دیے پھر تیسرا نقطہ لگ گیا 4 چھوڑ دیے پھر چوتھا نقطہ لگ گیا دل سیاہ ہو گیا اللہ فرماتا ہے پھر تو جو مرضی کر اب تیری عبادت کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے تیری عبادت کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے اسی طرح حج ہے اگر 5 مرتبہ اللہ نے اس کو موقع عطا فرمایا ہے اس نے حج نہیں کیا ہے جان بوجھ کر پیسے والا بھی تھا صاحب استطاعت تھا مال بھی تھا دولت بھی تھی ہر شے تھی جان کے حج نہیں کیا پھر اللہ فرماتا اب تیری عبادت کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اسلام کے 8 حصے ہیں کتنے 8 حصے ذرا حدیث سننا 8 حصوں میں سے میں نے اور آپ سب میں سے ہر بندے سوچے کہ میں نے کس حصے کو اپنایا ہوا ہے میں نے کس حصے پر عمل کیا ہوا ہے اسلام کے 8 حصے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اسلام کے 8 حصے پہلا حصہ خود اسلام ہے کہ بندہ مومن ہے نہیں ہے مسلمان ہے نہیں ہے اور دوسرا حصہ نماز ہے کہ پھر مسلمان ہونے کے بعد نماز کو اس نے اپنایا ہوا ہے نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا اور تیسرا حصہ زکوٰۃ ہے صاحب استطاعت ہے اور زکوٰۃ دیتا ہے نہیں دیتا اپنے مال کی زکوٰۃ دیتا ہے کہ نہیں دیتا اور اس کے بعد چوتھا حصہ حج ہے پیسے والا بھی ہے حج کرتا ہے نہیں کرتا یا مال جوڑ کے رکھتا ہے حج پر گیا تو پیسہ ضائع ہو جائے گا آج کل تو غریب بندہ ویسے بھی حج نہیں کر سکتا عمرہ بڑا مشکل ہے بہت مشکل ہے ان ظالموں نے اتنی اصل میں آپ کو یہ بات سمجھا دوں میرا چونکہ کتابوں کا مطالعہ رہتا ہے آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں
کہ جتنا نقصان دین کو دین کے دشمنوں نے پہنچایا اتنا کسی نے نہیں پہنچایا. کہ اس برطانیہ نے ہمارے مسلمانوں کو توڑا، بر صغیر کو، جس کے آج 7-8 ملک ہیں. اور لارڈ میکالے نے آ کر دیکھا تھا 1834 میں کہ اس بر صغیر میں نہ کوئی غریب تھا نہ کوئی مانگنے والا تھا. مسلمانوں کی اتنی اچھی معیشت چل رہی تھی. اور اس دور میں جب مسلمانوں کی حکومت تھی تو پوری دنیا میں بر صغیر سے کپڑا جایا کرتا تھا. جس طرح آج ہر شے چائنا کی منگوا لو، چائنا کی منگوا لو، ہر شے چائنا کی منگوا لو، اسی طرح پوری دنیا میں مسلمانوں کی جو ہے وہ صنعت کاری پہچانی جاتی تھی کہ مسلمان اس وقت کے ایماندار تھے. یہ جب سے ایسٹ انڈیا کمپنی چند انگریز کاروبار کے لیے آئے تھے، یہ برطانیہ کے ان ظالموں نے 150-200 سال کے اندر اس بر صغیر پر قبضہ کر لیا. سب سے پہلے انہوں نے جو نقصان پہنچایا ہماری معیشت کو پہنچایا. اور پھر آج ہم کہتے ہیں کہ برطانیہ ترقی کر گیا. کوئی ترقی شرقی نہیں کر گیا، مسلمانوں کو لوٹ کر ترقی اس نے کی ہے ظالم نے. تو پھر انہی کا یہ سارا کچھ، یہ فرقے بھی انہوں نے بنائے، مسلمانوں کو ذلیل بھی انہوں نے کیا، آپس میں بھی لڑایا اس برطانیہ نے. پھر ان کا پٹھو بن گیا امریکہ. ہاں جی، انہوں نے پھر مسلمانوں کو آپس میں لڑا دیا. پھر انہوں نے کہا کہ مولویوں پر پابندی لگاؤ. آپ کتاب پڑھ کر دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ 1857 میں کوئی بر صغیر میں چوک چوراہا ایسا نہ تھا جس چوک چوراہے میں علماء کی لاشیں نہ لٹکی ہوئی ہوں. کوئی چوک چوراہا ایسا نہ تھا. مسجدوں میں انہوں نے مسجدوں کو ہیڈ کوارٹر بنا دیے تھے ظالم جنریلوں نے، برطانیہ کے جنریلوں. جب 1857 کی جنگ آزادی ہوئی، مسجدوں میں دلی کی مشہور جامع مسجد، اس کو انہوں نے ہیڈ کوارٹر بنا دیا تھا. اس میں گھوڑے تھے، اس میں تلواریں تھیں، اس میں سے آرڈر جاری ہوتے کہ فلاں ملک پر حملہ، فلاں علاقے پہ حملہ کر دو، فلاں پہ حملہ کر دو. مسجد میں جس میں کئی 100 سال اللہ کی عبادت ہوتی رہی، پھر انہوں نے اس کو دفتر بنا دیا. ان کی یہ سازش تھی، پہلے علماء کو مارو، نئے نئے فرقے گھڑو، مولوی خرید لو، اپنے مولوی بنا لو. بنائے گئے، ان کو پیسے تنخواہیں دی گئیں، پھر فرقے ایجاد کیے گئے. پھر انہوں نے کہا کہ اب دین الگ دنیا الگ، دینی تعلیم الگ دنیا الگ. انہوں نے اپنی تعلیم گھڑی دین کے مقابلے میں. جب دین کے مقابلے میں تعلیم گھڑی لوگوں، اور اس تعلیم والے کو نوکریاں دیں جو آج تک دی جا رہی ہیں. دین والے کو کوئی پوچھتا نہیں ہے. دین والوں کو جو ہے وہ دبا دو. اب دین والوں کو دبایا، پھر نمازیوں کو دبایا. لوگ دوسری طرف جائیں گے، نماز کی طرف جائیں گی نہیں. اور یاد رکھ لیں، ذہن بنتا ہے تعلیم سے. جس طرح کے بچپن میں تعلیم آپ بچے کو دیں گے اسی طرح کا ذہن ہوگا. جس طرح کی تعلیم آپ بچے کو دینی دیں گے، مرتے دم تک اس کا دینی ذہن ہوگا. اگر دنیاوی دیں گے، انگریزی دیں گے، دوسری دیں گے تعلیمیں، تو اس کا ذہن جو ہے وہ سارا دنیاوی ہوگا، وہ دین سے محبت نہیں کرے گا. یہ انگریز کی سازش ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب مسلمان دین سے دور ہو چکا ہے. اب مین ان کا جو ہیڈ کوارٹر ہے، مین ان کی وابستگی ہے، جہاں ان کی لگن ہے، جس شہر کے لیے، جس ہستی کے لیے اپنی جانیں قربان کرتے ہیں، اس شہر میں جانا ان کے لیے مشکل کر دو. حج ان کے لیے مشکل کر دو. حج ان کے لیے جو ہے وہ اتنا مشکل کر دو کہ غریب بندہ حج کے لیے جائے ہی نہ. اور مہنگائی اتنی کر دو کہ یہ بندہ غریب عوام آواز ہی نہ اٹھائے. جو آج مسلمانوں پر مسلط ہے، حج مہنگا، ہر شے مہنگی ہے، لیکن ایک شے سستی ہے دوستو بزرگوں، جو مرتے دم تک اس کو اپنا لو، انشاءاللہ دنیا بھی بن جائے گی، حشر قبر بھی بن جائے گی. وہ سستی کیا ہے؟ وہ نماز ہے. اچھا بول دو، نماز والے ہو. وہ ایک نماز ہے جو سستی ہے، اس کو تو کم از کم پڑھنا. چلو حج مہنگا ہو گیا، زکوٰۃ تیرے پاس پیسے نہیں ہیں، صدقے کے لیے، خیرات کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور جو ہے وہ لوگوں کو کھلانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، خدمت کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اللہ کی راہ میں ذکر اپنا خرچ کرنے کے پیسے نہیں ہیں. لیکن اللہ نے جسم صحت تو دی ہے نا. صبح اٹھ کے 2 فرض تو پڑھ سکتا کہ نہیں پڑھ سکتا؟ وہ بھی چھوڑ. چلو حج کے لیے پیسے نہیں ہیں، 10-11 لاکھ روپیہ نہیں ہے ہر بندے کے پاس. ہاں جی، اگر 1000 بندہ اکٹھا کرے اس میں سے ایک ہوگا تو 10-11 لاکھ روپیہ لگا کے حج کے لیے جائے گا. لیکن
1000 میں سے ایک حج کے لیے جا رہا ہے، وہ فرض پورا کر رہا ہے، 999 پر نماز تو فرض ہے نا، وہ نماز پڑھ سکتا ہے کہ نہیں پڑھ سکتا؟ تو اس واسطے کم از کم نماز کی طرف تو ہم توجہ دیں کہ نہ دیں؟ اگر نماز کی طرف، اور یہ کسی نے انگریز نے کالم لکھا تھا، اگر مسلمان صرف نماز کی پابندی کر لینا، مساجد کو بھر دیں، تو اسلام غالب آ جائے گا، اسلام غالب آ جائے گا۔ لیکن کیا نماز تو درکنار، ہم استغفر اللہ نعوذ باللہ من ذالک، قرآن تک نہیں کھولتے، قرآن گھروں میں بند ہے، فیس بک کے لیے ہر ہفتے نیا پیکیج ہے، میں اس میں شامل ہوں، آپ نہیں کہ میں کوئی حاجی قاضی ہوں، نہیں، کم از کم بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر تو ہو جائے نا۔ وہ اس میں یہ لکھا ہے علی بن موفق، اس میں لکھا ہے، یہ فضائل حج مولوی زکریا دیوبندی، اس نے لکھا ہے علی بن موفق حج کرنے کے لیے گئے، کہتے کہ میں میدان عرفات میں سو گیا، بات کو ذرا سننا غور سے، سو گیا تو میں دیکھتا ہوں کہ آسمان سے 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، آپس میں گفتگو کرتے ہیں، ایک کہتا ہے کہ کتنے لوگ حج کر رہے ہیں، دوسرا کہتا ہے پتہ نہیں، کہتا ہے کہ اگر میرے اندازے کے مطابق 6 لاکھ لوگوں نے حج کیا۔ کتنے 6 لاکھ، یعنی علی بن موفق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اپنے دور کی بات کرتے ہیں کہ 6 لاکھ لوگوں نے حج کیا۔ تو دوسرا پوچھتا ہے یار قبول کتنوں کا ہوا ہے؟ تو وہ جواب دیتا ہے صرف 6 لوگوں کا، 6 لاکھ میں سے 6 لوگوں کا حج قبول ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں پھر علی بن موفق فرماتا ہے کہ میں ڈر کی وجہ سے اٹھ گیا، اس خوف میں مبتلا ہو گیا کہ میں ان 6 میں ہوں کہ نہیں ہوں۔ 6 لاکھ لوگ ہیں اور ان 6 لاکھ میں میرا، اور ان میں 6 لوگوں کا حج قبول ہے، ان 6 میں پتہ نہیں میرا نام ہے کہ نہیں۔ میں اسی طرح روتا رہا، 2 دن گزرے، 1 دن گزرا، پھر میں سویا، پھر میں دیکھتا ہوں خواب میں وہی فرشتے آتے ہیں، پھر بات کرتے ہیں کہ 6 لاکھ لوگوں نے حج کیا، اللہ نے قبول کتنوں کا کیا ہے؟ دوسرا کہتا ہے 6 کا، پھر وہ سوال کرنے والا کہتا ہے کہ اللہ نے ان 6 کے بدلے 6 لاکھ کا